مکہ مکرمہ میں قریش مکہ اس دن کا احترام کیا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ سے روزے کا التزام نہیں تھا اور روزے کا دوسروں کو حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود جو مدینہ میں آباد ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا اليوم، یہ تمہارا دن کیا ہے الذی تصومونہ فیہ، جس کے اندر تم روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو، یہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے نزدیک ایک بڑی عظمت والا دن ہے۔ انجى اللہ موسیٰ وقومہ فیہ، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن یعنی 10 محرم کو نجات عطا فرمائی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ جب ایسا ہوا فصامہ موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھا اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے۔ لہذا نحن نصومہ، ہم بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ واولی منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے ہیں اور ان کا احترام کرنے والے ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے کے زیادہ لائق ہیں، لہذا ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ اور یہ مدینہ منورہ میں 10 محرم کے روزے کا اہتمام رہا اور چلتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول، یہ جو 10 محرم کا دن ہے یہ یہودیوں کے یہاں یہ تہوار والا دن ہے، اور اس دن کو وہ اپنے لیے تہوار کا دن مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم آ جائے، مشابہت لازم ہو جائے؟ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، نصرانیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، مشرکین کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ آپ یہ فرماتے تھے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ تمام کے تمام ادیان سے سب سے بہتر دین ہے، وہ سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ دین ہے، تو اب تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے۔ تو جب بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے وہ تمام کے تمام ادیان سے افضل ہے، جو طریقہ آپ نے بتایا وہ تمام طریقوں سے افضل، جو معاشرت آپ نے عطا فرمائی وہ معاشرت تمام معاشرتی زندگیوں سے افضل، جو سیاسی زندگی آپ نے عطا فرمائی وہ تمام کے تمام سیاسی اصولوں سے افضل، اور جو آئلی قوانین آپ نے عطا فرمائے وہ تمام کے تمام آئلی قوانین سے افضل۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر شعبہ جو آپ دے کر گئے ہیں وہ تمام کے تمام ادیان سے، تمام طریقوں سے، تمام راستوں سے افضل، تو پھر یہ امتی کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ پھر یہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ اس لیے آپ علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں تھا، آپ اس پر سخت ناراض ہوتے تھے۔ تو تیسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول اس دن تو یہود بڑا تعظیم والا دن اس کو سمجھتے ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہے، کہیں ان کے ساتھ شباہت تو نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے ساتھ ایک اور کا روزہ بھی ملاؤں گا، ایک اور روزہ 9 کا یا 11 کا میں روزہ رکھوں گا۔
تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمنا اور ایک راہ ظاہر فرما دی اور ایک راستہ آپ نے بتا دیا، رہنمائی آپ نے کر دی۔ آئندہ سال پھر محرم کا مہینہ آیا نہیں، آپ علیہ السلام اس سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی محرم تھا، پھر ربیع الاول اور سفر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آئندہ سال پھر محرم کا مہینہ آپ کو ملا نہیں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول بن گیا، آپ کی تمنا اور چاہت یہی تھی اور آپ نے رہنمائی فرما دی، تو ان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا کرتے تھے، 2 روزے محرم کے رکھا کرتے تھے۔ تو 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا کرتے تھے، یا 9 کا ملا لیتے تھے اور یا کبھی 11 کا ملا لیتے تھے۔ تو آپ نے اس 10 محرم کے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو بھئی اس کا التزام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ باقی یہ کہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا، 9 کو نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا اس نے رکھا ہے، اور 11 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا اس نے رکھا ہے، تو علماء نے لکھا ہے جب بھی اس کے لیے گنجائش ہے وہ خلاف شرع نہیں کہلائے گا۔ اگر صرف 10 کا رکھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دن یہ عمل ثابت ہے، بس 10 محرم کا یہ عمل ثابت ہے روزے کا۔